ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے جو بھی یہ صورتیں اور آیات کے فضائل اور فوائد بتائے ہیں وہ اتنے ہی یقینی ہیں جتنی کہ ہماری موت یقینی ہے۔ دوائیوں سے بیماریوں کا علاج تو صرف ایک جائز وسیلہ ہے، اصل بات تو اللہ کا حکم ہے نا۔ اس بات کا مشاہدہ ہر آدمی کرتا ہے کہ ایک دوا سے مریض کو صحت حاصل ہوتی ہے، لیکن دوسری بار وہی دوا اسی مرض اور اسی مریض کے لیے بے اثر ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے وہ دعا شفا دیتی ہے، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ شفا حاصل نہیں ہوتی اس سے۔ لہٰذا بنیادی بات تو پھر ایمان کی ہے نا کہ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی حوالے سے اسرائیلی روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ ایکچولی اسرائیلی روایات جو ہیں ان کے اتھینٹک ہونے کا اتنا کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا، یقین تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے، یعنی ان کو بیان کیا جا سکتا ہے یا کسی حد تک ان کو مانا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا اتھینٹک ہونا واضح نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، شفا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں جڑی بوٹی کا استعمال کرو تو انشاءاللہ شفا ملے گی، تو انہوں نے وہی جڑی بوٹی استعمال کی تو شفا مل گئی۔ دوبارہ پھر کبھی وہی بیماری آئی، دوبارہ سے انہوں نے اللہ سے دعا نہیں کی، ڈائریکٹ جو ہے وہ یعنی اللہ کو نہیں کہا ڈائریکٹ، چونکہ اللہ نے تو پہلے بتایا تھا، تو انہوں نے وہی جڑی بوٹی کا استعمال کیا تو شفا نہیں ملی۔ تو کہا اللہ یعنی یہ وہی دوائی ہے جو آپ نے پہلے مجھے کہا تھا اور اسی بیماری کے لیے کہا تھا استعمال کرو، تو شفا ملی تھی لیکن اب کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے تیرا مجھ پہ یقین تھا، اب تمہارا ڈائریکٹ اس دوائی پہ یقین چلا گیا، اس لیے ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، فطرتاً ایسے کرتے ہیں نا کہ یعنی ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، تو جب ہم میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں شفا ملتی ہے تو اگلی دفعہ ہمارا بھی ایسے یقین ہوتا ہے دوائیوں پہ، ڈاکٹروں پہ یقین ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا جو ہے قابل ہے، اگرچہ اس کی قابلیت اپنی جگہ، لیکن اندر سے ہمارا یقین سا ہونے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو بھی ہمیں دوائی دے گا ہمیں شفا ملے گی، یا اس دوائی پہ اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دوا ہم جب بھی کھاتے ہیں ہمیں شفا ملتی ہے، یا ہم جب بھی کھائیں گے ہمیں شفا ملے گی۔ تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے یقین کا۔ تو واللہ عالم وہ بات کتنی حد تک سچ ہے، لیکن پھر بھی یقین کا پہلو تو اندر سے غالب آتا ہے نا کہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے، کیونکہ امر تو اللہ کا ہی چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا ہے تو اس دوائی نے بھی جو ہے شفا میں بدلنا ہے، اگر نہیں حکم ہونا تو نہیں بدلنا، تو اٹس مین پھر اس دوائی میں تو شفا نہ ہوئی نا، اللہ کے حکم میں ہوئی نا، پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے شفا ہوئی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال یقین کے ساتھ اگر ان وظائف کو آپ کرتی ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتی ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ شیطانی اثرات ہیں یا کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا یاب کرے گا انشاءاللہ۔